اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین علیہ السلام کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو تم اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس جب لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے۔ فوج اشکیا واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو موت دینا ناممکن ہے۔ جاؤ، خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین علیہ السلام کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچھیاں تھی وہ برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر امام حسین علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے۔
تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اللہ کے رسول اس گھوڑے پر سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو رسول خدا اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین علیہ السلام کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ رکھا تو وہ دیکھے کہ امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کرے، امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر کو نوکے سینہ پہ بلند کر دیا گیا۔ بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے، رسول اللہ کی نواسیوں کے سر سے چادروں کو لوٹ لیا اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین علیہ السلام کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اسے اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو وہ انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پہ ادھر سے ادھر پھیرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم حر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں ام لیلہ کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی رباب کے قبیلے کے لوگ آ کر کہتے ہیں ہم علی اصغر کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اتنا پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو حسین ابن علی پر۔